أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. تیرا خام بھی نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام بھی نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام بھی نالا ہے بلبل پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام بھی عشق ہو پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام بھی نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساقی عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساقی
ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی ہے تیرے دل میں. خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم. خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم. نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دام بھی. نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دام بھی. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی. اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام بھی. یہ ہماری اقبال شناسی کی 680ویں نشست ہے. 780ویں نشست ہے جی. 794ویں نشست ہے, معافی چاہتا ہوں, تاریخ اسلام میں چلے گا. 794ویں نشست ہے, یعنی 5-6 نشستوں کے بعد ہماری 800ویں نشست ہوگی شاید, جبکہ ہمارے معزز مقرر ڈاکٹر تقی خان صاحب امریکہ میں ہوں گے اس وقت. حضرات, یہ عنوان دیا ہوا ہے آج کے مقرر پروفیسر ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب کا. میں ان کے بارے میں کچھ ضرورت محسوس نہیں کرتا, چندہ ضرورت اس وجہ سے کہ وہ صرف تاریخ اسلام اسی میں اقبال شناسی میں 112 نشستوں کو مخاطب کر چکے ہیں اس کے لگ بھگ, اور پھر اس سے ہٹ کے شریعت انفارمیشن اور تاریخ اسلام میں بھی مخاطب کیا. تو میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ ان کا تعارف زیادہ کرواؤں. اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے مقررین کی صف میں وہ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں, اور یہ بھی کہ ان کی تحریرات اور ان کے تقاریر کے اقتباسات اخباروں میں نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں, اور وہ جب کوئی عنوان دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں. تو آج ہماری یہ محفل, جس کا آغاز عبدالواحد صاحب مؤذن مسجد کی قراءت کلام پاک سے ہوا, اور ہمارے رؤوف حسین صاحب ہماری اقبال کلام سے ہم کو انہوں نے محظوظ کیا, اور یہ کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں آج بتاریخ 25 فروری 2015 عیسوی مطابق 5 جمادی الاول 1436 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے. اور جیسے کہ آپ واقف ہیں کہ ہمارے یہ محافل بعد عصر کے ہی ہوتے ہیں اور مغرب سے کچھ دیر قبل تک ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کو اس بات کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ وضاحت چاہیں, سوالات کرنا چاہیں تو سوال بھی کریں. تو میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اگلے پروگرام کا 564واں اعلامیہ آ چکا ہے, اگر کسی کو نہ ملا ہو تو وہ لیتے ہوئے جائیں, بلکہ 1 سے زائد لے جائیں تاکہ آپ اپنے محلے کے مسجدوں میں بھی لگا سکیں. یہ زرد رنگ کا ہے, اور اگلے ہمارے مقرر ہیں مستر مجاز صاحب, جو مثنوی علامہ اقبال کی ہے مسافر کے عنوان سے. اور مستر مجاز صاحب تو آپ سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بین الاقوامی شخصیت ہیں, کیونکہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے, جس پر انہیں غالب کا ایوارڈ دیا گیا ہے, جو بین الاقوامی پریسٹیجیس ایوارڈ سمجھا جاتا ہے, دہلی بلا کر ان کو دیا گیا ہو. تو دعا فرمائیے کہ وہ ایک چھوٹے موٹے آپریشن کی وجہ سے شاید دواخانے میں ایڈمیٹڈ ہیں, لیکن وہ اگلے خطاب میں ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دیے ہوئے عنوان سے ہم کو مخاطب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں اور دوستوں، اقبال شناسی کی یہ محفل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک طالب علمانہ انداز سے آپ کی روبرو ہوں. اقبال کا یہ جو مشہور شعر ہے کہ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ ایک ایسا ہمگیر آفاقی عنوان ہے کہ جس کے بطون میں یا جس کے گہرائی میں اگر آپ غور کریں تو ایک عظیم پیغام بھی ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ہے. انسانی ضمیر یا انر کانشسنس یا جی یا روح وہ ایک ایسا جوہر ہے جو اقبال ہی کی زبان میں اگر میں کہوں تو وہ فنا نہیں ہوتا، کیونکہ اقبال نے ایک مقام پر کہا ہے کہ عدم سے آشنا ضرور ہوتا ہے جوہر لیکن فنا نہیں ہوتا. اقبال کے اس شعر کو میں نے جو عنوان بنایا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور ہے کہ فی زمانہ خصوصاً آج کی اس ابتدائی دور میں ہر طرف ایک بے چینی، اضطراب اور ہمہ ہمی کا عالم ہے. ہر شخص سکون و اطمینان کی خاطر دنیا کے نشیب و فراز سے دو چار ہے، سکون کی تلاش میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بے سکونی کا شکار ہے. انسانی ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے طور پر آسائش، اطمینان، سکون، آرام چاہتا ہے، لیکن یہ آرام، سکون، اطمینان اسے کب، کہاں، کیسے نصیب ہو سکتا ہے اس پر اس نے غور نہیں کیا. اقبال نے بہت صاف لفظوں میں اپنے اشعار میں ایسی بہت ساری ہمگیر کیفیات کا اظہار کیا ہے. اسی وجہ سے اقبال کے حیات سے لے کر ان کے انتقال اور اس کے بعد سے آج تک بھی اقبال کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہمیشہ جاری رہی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی. اصل بات یہ ہے کہ انسانی حیات و ممات میں مذہب کی بڑی اہمیت ہے. مذہب کا منشا یہ ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی مذہب ہو، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی کئی دنیا میں مذاہب رہے ہیں اور ان مذاہب کے ماننے والوں کا یا ان کے رہنماؤں کا یہ معاملہ رہا یا ان کی رہنمائی میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک ایسی معرفت چاہیے جو اس کائنات کا بنانے والے کی تلاش میں ان کا مقصود کو مل جائے. انسانی حیات و ممات جس طرح دیگر مذاہب میں خدا کی یا اس کائنات کے خالق کی تلاش ہے، اسلام میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور اسلام کے لانے والے داعی حق نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور حیات انسانوں اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ قرآن. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ ذکر بھی کہا گیا، قرآن کو ہدا بھی کہا گیا، قرآن کو کتاب بھی کہا گیا، کتاب کو نور بھی کہا گیا، قرآن کو شفا بھی کہا گیا، قرآن کو رحمت بھی کہا گیا، قرآن کو ہدا بھی کہا گیا۔ اس کے بے شمار نام ہیں، سبع مثانی کا بھی اعلان کیا گیا۔ اقبال کا کمال یہ ہے یا ان کے کلام کا انداز یہ ہے کہ وہ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، اور پھر وہ انسانی ضمیر کو کس لیے جھنجھوڑتے ہیں کہ اس خالق کائنات کی طرف آپ کی رغبت ہو کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا۔ جب کائنات کا بنانے والے نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے، پیدائش کا مقصد بھی معلوم ہوا۔ تو یہاں یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ اقبال نے قرآن سے متعلق اتنا غور و فکر جو کیا، اس کا منشا صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس عظیم کتاب کی نہ صرف تشریح فرمائیں اپنے طور پر، بلکہ اس کے پیغام کو کائنات کے ذرے ذرے اور انسانیت کے گوشے گوشے تک اس کو پھیلا دیں۔ اقبال نے جہاں مغربی حکماں، فلاسفہ، دانشوروں سے انہوں نے استفادہ کیا، برگزاں، نشتے، ہیگل، کانٹ، خدا معلوم کتنے ہی لوگوں کے سامنے انہوں نے ان کے فکر و فلسفے پر غور کیا۔ مغرب تو مغرب، جب مشرق کی نظر انہوں نے اس پر ڈالی تو وہاں اسیر محبت جلال الدین رومی ہوئے، اور پھر جلال الدین رومی کے جو محبت میں اسیر ہو جاتا ہے وہ یقیناً معرفت سے دو چار ہو ہی جاتا ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی کو، کہ جس کے بارے میں مولانا جامی نے کہا تھا کہ ہست خراں در زبان پہلوی، مثنوی یہ مولوی یہ مانوی۔ اگر قرآن کا فارسی میں اگر کوئی ڈکشن یا کوئی انداز، کوئی اسلوب ہوتا، اگر پروردگار کو یہ مقصود ہوتا کہ زبان پہلوی یعنی فارسی میں قرآن کا نازل نزول ہوتا تو پھر وہ مثنوی مولانا روم کے نزول میں آتا تھا۔ یہ جامی نے کہا مولانا روم کے بارے کی مثنوی کے بارے میں۔ اور پھر اقبال نے جب اپنے طور پر قرآن میں غور و فکر کیا تو انہوں نے مثنوی مولانا روم سے استفادہ کرتے ہوئے، غزالی سے استفادہ کرتے ہوئے، عطار اور کلیم حمدانی سے استفادہ کرتے ہوئے، ایسے بڑے بڑے حکماں سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن اس کا اصل انہوں نے جب مقصود پایا تو معلوم ہوا کہ قرآن، تبھی تو ان کی زبان سے نکلا کہ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ دیکھیے کردار کا تو معاملہ الگ ہی ہے۔ ہمارے پاس قرآن صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مسلمانوں، اگر تم میں صاحب تقوی اگر کوئی ہے تو وہی صاحب کردار بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت سامنے پڑھ لیجیے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں ممتاز و مکرم اولاد سے، املاک سے، جائیداد سے اور کسی اور انداز سے تمہارے ماں تفاخر یا تم میں عظمت پانے والا نہیں۔ اگر تم میں عظمت اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہ صاحب تقوی سے مل سکتی ہے۔ اور صاحب تقوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کردار جو ہو تو پھر اس کا صاحب تقوی ہونا کوئی کلام نہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے جو جہاں جہاں جیسی جیسی منزلیں بتائیں تو قرآن میں افلا یتدبرون بھی کہا گیا، لعلکم تتفکرون بھی کہا گیا،
اور پھر قرآن کی عظمتوں کے بارے میں اگر قرآن ہی سے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بزرگی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ عَلَىٰ حَيَّا حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ یا حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پوری آیت پوری سورت آپ کو یہ نزول قرآن کی کیفیت بتا رہا ہے۔ اور پھر پروردگار نے کہا یہ کہ وَإِذْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی تو منزل آئے گی بعد میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں کہا کہ لا يَمَسَّحُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو تم بغیر طہارت کے مت مس کرو، چھو۔ اور پھر یہ چھونے کا مقصد کیا ہے؟ تو معلوم ہے چھونا لے کر ہاتھ میں پڑھنے کے لیے بھی ادراک کی ضرورت سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے۔ اقبال نے اس کی طرف اشارے کیے۔ اقبال کا کلام پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال نے قرآن میں جہاں جہاں ایسی تمام کیفیتیں آئی ہیں پروردگار کے شان نزول کے انداز کو سمجھتے ہوئے اسی پیرہن کو، اسی مزاج کو، اسی انداز کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر پیش کر دیا۔ ایک مقام پر کہتے ہیں یہ کتاب زندہ، یہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم، حرف اورا رے نئے تعویل نئے تبدیل نئے، حرف اورا یہ فارسی کلام ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اردو تو اپنی جگہ تو بہت عظمت والی زبان ہو ہی گئی ہے، کیونکہ اس میں دین کے بہت سارے مسائل ہمارے پاس مل جاتے ہیں، لیکن ہماری نسل سے پہلے جو ہمارے درمیان بزرگ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ فارسی کی شیرینیت کیا ہے، فارسی کی عظمت کیا ہے، فارسی کلام میں جو جودت، جو ندرت، جو کمال اور جو جاذبیت، جو ترجمانی قرآن زبان کے انداز سے ہم کو مل جاتی ہے، وہ کسی اور زبان میں نظر نہیں آتی۔ اقبال پہل فارسی زبان ہی میں کلام کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو احساس ہوا، بالکل غالب کی طرح، غالب بھی پہلے ہی فارسی میں کلام کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ زبان آہستہ آہستہ اپنی اجنبیت کی طرف رغبت دلا رہی ہے اور اردو کا چلن عام ہو رہا ہے، تو انہوں نے بہت سارے اپنے فارسی خیالات کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ اقبال نے بھی وہی کام کیا۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ زندہ کتاب، حکمت اولا لا یزال است قدیم، اس کو زوال نہیں ہے، لا یزال، اس کو زوال نہیں ہے، یہ کبھی زوال آمدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور جب خدا کی حفاظت میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسے بھلا کسی اور چیز کا کیا غم اور کیا ڈر ہو سکتا ہے۔ حرف اورا رے نئے تبدیل، اس کا ایک ایک حرف بے شک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ثانی مصرع میں کہہ رہے آیتش شرمندہ تعویل، نئے کے معنی نہیں، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک آیت کے معنی نشانی کے بھی ہیں، آیت نشانی کی معنی، یعنی یہ آیت اللہ کی نشانی ہے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہمارے سامنے ہے، اور اس سے ہم ادراک حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اکتساب کرتے ہیں، عمل اور جد و جہد کی طرف اپنے عمل کو رغبت دلاتے ہیں، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ آیت نشانی ہے پروردگار عالم کی۔
آیتش شرمندہ تعبیر، اس میں کسی قسم کی تعبیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے مصرعے میں اقبال کا وہ کلام انداز دیکھیے کہ نو انسان را پیام آخری، نو انسان، انسانی نسلوں کے لیے، انسانی قسموں کے لیے، انسانی حیات کے تمام پرتوؤں کے لیے، قیامت تک کہنے والی والی نسلوں کے لیے یہ پیغام آخری ہے، کیونکہ پروردگار کا آخری نبی بھی اسی کا حامل ہے، اور صاف لفظوں میں انہوں نے کہا حامل وہ رحمت للعالمین، اور اس کے حامل کوئی اور شخصیت نہیں، وہ رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے، ایک عالم نہیں، تمام عوالم۔ ہمارے ذہنوں میں بھی کئی عالم ہیں، ہمارے جسموں میں بھی کئی عالم ہیں، ہمارے اطراف کئی عوالم ہیں، ان تمام عوالم کے بھی اگر رحمت ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن میں انہوں نے غور و فکر کیا، غور و فکر کرتے ہوئے جہاں کہیں انہوں نے محسوس کیا اس قرآن کے آیات کو اپنی زبان میں شعری پیرہن میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول، اس کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے، ایک ایسا جز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے میں شاید اس سے پہلے بھی کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اقبال بچپن ہی سے قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ ان کے والد پوچھا کرتے کہ میاں صاحبزادے اقبال کیا آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی؟ اقبال کا جواب ہوتا کہ ہاں ابا جان میں نے قرآن کی تلاوت کر لی، اور وہ گزر جاتے۔ آخر ایک دن انہوں نے محسوس کیا کہ آخر بابا جان مجھ سے ہر روز یہ سوال کیوں کرتے ہیں اور میرا جواب سننے پر اطمینان کا ظاہر کرتے ہیں یا نہیں کرتے پتہ نہیں لگتا۔ آخر انہوں نے جرأت کے ساتھ ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ ابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے روزانہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی؟ تو اور میرا جواب یہ ہوتا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کر لی۔ آخر اس کا منشا، مقصد، مفہوم کیا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال کے والد محترم حضرت محمد نے کہا کہ بابا ادھر آئیے، اور انہوں نے بہت ہی صاف لفظوں میں اقبال کی ہدایت اور ان کی تربیت کی، ذہنی تربیت، روحانی کیفیت کا ادراک دلوایا کہ انہوں نے کہا کہ میاں جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو ایسی تلاوت کرو کہ وہ جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے۔ محبت الوحی، انسان کا جو سینہ ہوتا ہے عام سینہ ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تو وہ سینہ ہے کہ جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلے وحی ہے، یہ پہلی وحی کیا ہے؟ تعلیم دے رہی ہے۔ پہلی وحی کیا کر رہی ہے؟ ایمان اور اسلام کے سے پہلے علم کی دولت سے آپ کو نوازا جا رہا ہے۔ تو اقبال نے اس پوری کیفیت کو برسوں بعد انہوں نے اس شعر میں ڈھال دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال نے اپنے باپ کی بات، اپنے والد محترم کی اس بات کو گرہ میں باندھ کر رکھا، برسوں اس پر تدبر کیا، برسوں اس پر فکر کیا، اور تب کہیں جا کے اس منزل پر انہوں نے اس ضمیر کی بات کہی کہ آج اگر ہمارے ضمیروں پر بھی اگر قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اگر یہ انقلاب نہ آ سکے تو پھر آپ کی تلاوت کا مفہوم شاید کسی طرح ادھورا ہوگا، کیونکہ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں۔ قرآن ہمیشہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جب انسان اپنے طور پر قرآن کے نزول پر سوچ بچار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس کی داد دیتے ہیں۔ اقبال نے اسی منزل پہ کہا، ایک مشہور آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ یہ اطمینان قلب، میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے کہا کہ آج انسانیت اپنے آپ کو بے چین، بے سکون، اضطراب کی کیفیت میں پاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کو سکون نصیب ہو جائے، اطمینان مل جائے، سکون قلبی، سکون جسمی، سکون قلبی، سکون روحی، ان تمام کی تلاش میں اگر آپ کو فکر ہے، اگر آپ کو اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن میں اپنے آپ کو منہمک کر دیجیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ منزل آ جائے گی کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کے معنی ہے دوست، ولی اللہ، اللہ کا دوست، دوست کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ دوست جو بے ریا ہے، دوست بے لوث ہے، دوست جو بے غرض ہے، تو پھر اس دوست کی کیا عظمت ہوگی اندازہ کیجئے۔ تو اللہ کے جتنے ولی ہیں، اللہ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کو اقبال نے دیکھیے ایک ترجمہ کر دیا انہوں نے۔ اب دیکھیے اس پوری آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو پھر سمجھنے کے لیے تو وقت لگے گا، اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا، اس کے معنوں کو دیکھنا پڑے گا، مفہوم کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اصل نزول آیت کا مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کا منشأ، آیت کے نزول کا منشا کیا ہے وہ بھی سمجھنا۔ اقبال نے اپنے کلام میں اس کی طرف صاف اشارہ کر دیا، کیا کہہ دیا؟ عطا اسلاف کا سوزے دروں کر، عطا اسلاف کا سوزے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اور میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ایک خاص فکر رکھنے والی شخصیت جس کا نام اقبال ہے، اس نے آیت کے مفہوم کو، آیت کی جست کو، آیت کی روح کو انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے ڈھال کر بتلا دیا کہ اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر تم صاحب جنوں ہو کر اپنے آپ کو بتا دو۔ زندہ ضمیر ایک کیفیت رکھنے والا ہے، اور پھر اس خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو اب اندازہ کیجیے صاحب جنوں بننا آسان کام تھوڑی ہے، صاحب جنوں بننا آسان کام نہیں ہے۔ ارے محبت کی وہ منزل ہے جہاں جنون میں اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جاتا، وہاں صرف حب 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 اور حب کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ عشق جس کے بارے میں ابھی محترم رؤوف صاحب نے بھی جو مشہور شعر پڑھ دیا کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جی بے قطری ہی تو ہے، بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ارے ایک عشق کا معاملہ نہیں ہے، یہ عشق کی منزل تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کے فہم اور کسی کے ادراک میں، کسی کی فکر میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ وسیع ترین دائرہ ہے کہ اس دائرے میں ساری کائنات کا خالق سام کے سب آ جاتے ہیں، اور وہ دائرہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ آپ کو اندازہ ہوگا اقبال نے ہر جگہ قرآن سے استفادہ کیا، قرآنی آیات سے استفادہ کیا، اس کے مفاہیم کو اپنے درمیان رکھتے ہوئے ایسے ایسے شعر آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ ان کے کلام سے اگر آپ ان کو پڑھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم صحیح معنی میں قرآن کے تراجیم یا قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ کہف آپ نے بارہا پڑھا ہوگا۔ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ ہے، جی سکندر ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے، لیکن سورہ کہف میں
اصحاب کہف کا بھی جو قصہ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ قصہ اصحاب کہف کے قصے سے پہلے موسیٰ اور خضر کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کے تفسیر اور اس کے ترجمے پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پورے کا پورا ڈکشن، یہ پورے کا پورا معاملہ اقبال کے سامنے آئینہ تھا، اور انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے دعوت غور و فکر بھی۔ اب دیکھیے خضر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اکثر قرآن میں ان کا نام تو کہیں ملے گا نہیں، لیکن ان کو ایک صاحب ادراک، صاحب کشف و کرامت، ایک صاحب فکر اور صاحب سمجھے حد اختیار رکھنے والا، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام کیفیت پیغمبروں کے درجے میں لاتے ہوئے بھی ہم اس کو پیغمبر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اے پروردگار، کیا مجھ سے بہتر اور مجھ سے بھی زیادہ تیرا مقرب اور تیرا چاہنے والا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ اپنے انداز میں معلومات رکھتا ہو؟ پروردگار کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی یہ استفسار، یہ انداز پسند نہیں آیا۔ حکم ہوا کہ ہاں دریائے جیہون کے کنارے پہنچ جاؤ، تم وہاں ہمارا ایک چاہنے والا تم کو مل جائے گا اور اس سے تم گفتگو کر لو۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، آپ سب لوگ پڑھ لیں آرام سے اصحاب کہف یعنی سورہ کہف کے ترجمے میں۔ اب یہ پوری کیفیت کو اقبال نے صرف 2-3 باتوں میں بات کر دی، ایک شعر میں انہوں نے سب بیان کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تفسیر، دیکھیے تفسیر جو ہوتی ہے، فصل کہتے ہیں تفسیر کو پیش کرنے کی، پھیلانے کو۔ قرآن میں جب قرآن کی تو آیت نازل ہوتی ہے تو قرآن کی آیت کی تفسیر بھی کی جاتی ہے، یعنی اس کی شان نزول اور اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے اس میں کیا مفہوم بیان کیا گیا ہے، کس انداز سے گفتگو کی جانی چاہیے اور کیا کیا کچھ۔ اقبال نے خضر علیہ السلام کے واقعے کو صرف ایک شعر میں انہوں نے جوڑ دیا، اور وہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم۔ دیکھیے کشتی مسکین، موسیٰ علیہ السلام جب گئے خضر کے ساتھ، جس کشتی سے وہ کنارے جا رہے تھے، جب وہ کنارے پر اتر گئے تو انہوں نے اس کشتی میں چھید کر دیا، سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ خضر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو جس نے سہارا دے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا، اس کی کشتی کو آپ نے ناقص کر دیا، خراب کر دیا، اس میں سوراخ ڈال دیا اور وہ بیکار ہو گئی، اور پانی بھر جائے گا تو ڈوب جائے گی، آگے چلے گی نہیں۔ آپ نے اس خضر نے تاکید کی، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میرے معاملات میں دخل در معقولات نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلے۔ ایک مقام پر جائے گئے جہاں اتنی بے اتنائی ہوئی، جہاں پوچھنے والوں نے ان کی کیفیت تو دور کی بات ہے، ان کو کسی انداز سے چاہا بھی نہیں، دیکھا تک نہیں، اور وہاں حضرت خضر نے ایک جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو انہوں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی طرف ذرا رغبت تو رغبت نظر بھر کر آپ کو دیکھا نہیں، لیکن آپ نے ان کے پاس ایک جو پورا دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو آپ نے تعمیر کرنا شروع کر دیا اور تعمیر کیا۔ اور پھر تیسری بات کہ وہ ایک بچے کو کہیں اس میں نہر میں نہا رہے تھے، ایک اندھا لڑکا بھی کھڑا ہوا تھا، ایک اندھے لڑکے نے بار بار چیخ کے چلا کر کہہ رہا تھا کہ کاش میری بھی آنکھیں ہوتی تو میں بھی تیرنے کا مزہ لیتا اور میں بھی لطف اندوز ہوتا۔ خضر نے اس کی آنکھوں کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھیں آ گئی۔ جیسی اس کی آنکھیں آئیں وہ نہر میں کودا اور لگاتار دوسرے جو کم تیرنے والے لڑکے تھے ان کو ڈبونے لگا، ان کو مارنے اور ان کو سمجھے کہ جان بحق کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو خضر نے اس کو بھی
ختم کر دیا. یہ تینوں چیزیں، حتیٰ کہ یہ تینوں باتیں ہونے کے بعد جب موسیٰ اور خضر کے درمیان بات ہوئی تو پھر بین فراق یعنی آپس میں اب ہماری آپ کی جدائی ہو جائے گی. اب آپ سے ہماری بات نہیں ہوگی، اب آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. اس پورے واقعے کو میں مختصر کر دوں کہ آپ کے سب علم میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کشتی ہے مسکین، وہ مسکین کی کشتی، وہ جانے پاک، وہ جو جان والا بیچارہ بچہ جو مر رہا تھا اس کو جان دے دیا، اور اس کی آنکھیں جو تھیں اس کو، یہ پوری کیفیت کو. اور پھر دیوار یتیم، اس کے بعد یہ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. دیکھیے حضرت موسیٰ نے اپنے علم کے بارے میں سوال کیا تھا اور خضر کو اللہ تعالیٰ نے مأمور فرمایا تھا. اس کے نتیجے میں آج جو حیرت زدہ ہو گئے علم موسیٰ، اس پورے واقعے کو اقبال نے جمع کر دیا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اور وہ مشہور واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات میں یہ بات آ گئی کہ سورہ بقرہ کی وہ جو مشہور آئے تھے سورہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. کہ جب موسیٰ کی قوم نے پیاس طلب کی، انہوں نے کہا کہ پانی چاہیے، تو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ دے مارو. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں دو بڑے عظیم معجزات ہیں. ایک وہ کہ پتھر پر مارتے ہیں تو پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں، اور ایک وہ کہ پانی پر در آپ عصا مارتے ہیں تو اس میں خشکی برآمد ہو جاتی ہے اور لشکر آپ کا پورے کا پورا دریائے نیل پار کر کے نکل جاتا ہے. تو جس تسقیٰ موسیٰ لقومی، جب قوم نے موسیٰ کی قوم نے پیاس کی وجہ سے بے چینی کا اظہار کیا تو پروردگار نے کہا فَقُلْ اضْرِب، مارو پتھر پر. تو کیا ہوگا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. اقبال نے کتنی خوبی کے ساتھ اس پورے آیت قرآنی کو، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو کس نے خوبی اور کتنی سادگی کے ساتھ بیان کر دیا کہ 1000 چشمے. دیکھیے وہاں کیا تھے؟ 12 چشمے تھے، اور یہاں کیا ہے؟ 1000 چشمے. 1000 چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے اور خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. مومن کی شان جو بتائی گئی ہے کہ اس کی ٹھوکر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح 1000 چشمے پھوٹ سکتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. اور یہی شان انہوں نے کہہ دیا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ بے تیغ لڑنے کا معاملہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ بے تیغی سے کیسا لڑا جا سکتا ہے؟ لیکن اقبال نے بتایا کہ مومن کی جو شان ہوتی ہے، مومن کی جو شان ہے وہ اللہ کی برہان ہے، وہ اللہ کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اقبال کو یہ فکر سے نوازا تھا کہ قرآن میں جب وہ غور و فکر کرتے تو وہ آمادہ ہوتے اس کی خلاقیت کی، اس کی قدرت کی اور اس کی کائنات میں پھیلی ہوئی تمام کیفیات کے ساتھ آگاہی کی، اور پھر اس آگاہی کے ساتھ خود بھی اپنے آپ کو مستفید کرتے، اوروں کو مستفید ہونے کا پورا پورا موقع انہوں نے فراہم کیا. اور تبھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب اور گرا کشائے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یہ فخر الدین رازی تو سمجھ میں آ گئے، صاحب کشاف کون بزرگ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک نام تو سامنے آ رہا ہے کہ گرا کشائے نہ رازی، فخر الدین رازی، لیکن صاحب کشاف، یہ صاحب کشف کون؟ بزرگوں سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے بھی سوالات کیے تھے کہ آخر یہ صاحب کشف کون ہے؟ آخر یہ معلوم بھی تو ہو. تو معلوم ہوا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام اعظم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کو صاحب کشف کہا جاتا ہے. صاحب کشاف. تاریخ بتاتی ہے کہ تفسیر میں، قرآنی تفاسیر میں، اولین تفاسیر میں حضرت امام زین العابدین کی تفسیر کا بھی شمار ہوتا ہے. میں نے اپنے طور پر طالب علمانہ انداز سے اس کو دیکھا ہے. آپ اندازہ کیجئے اقبال نے کس طرف اشارہ کیا کہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کی، اور اس سے زیادہ کیا منزل ہو سکتی ہے کہ انسان کی ضمیر پر جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو صاحب کشف، صاحب ادراک، صاحب فکر، صاحب فہم سے استفادہ کیے بغیر اپنی زندگی، اپنی منزلوں کو نہیں پا سکیں گے. یہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ ہے کہ صاحب کشاف ہیں. یہ تیرے ضمیر پہ آپ پڑھتے جائیے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا. کیا وہ گرہ، یہ گرہ جو بندھی ہوئی ہے، یہ گرہ وہی کھول سکتے ہیں، کوئی اور ان کی طرف کھولنے والی ہستیاں نہیں ہیں. اقبال نے کہا کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، ورنہ میں ایسی باتیں تو کرتا ہی نہیں. اور تو اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پھر کیا کہا؟ وہ دانائے سبل، فقر رسول، مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سنا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی دہا. آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والے اشعار کیا اس بات کی دلیل نہیں فراہم کرتے کہ قرآن میں آپ اپنے آپ کو منمک کر کے غور و فکر کرنے کے اہل بن جائیں؟ تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا وہ زمانے میں معزز تھے اور مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں آج ہم پریشان ہیں، آج ہم بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حال بستر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، روحانی کیفیت سے دو چار نہیں ہو سکتے، کسی کیفیت سے پل چین نہیں آ رہا. ارے خود کو دور، اقبال نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، قرآن سے دوری اپنے آپ سے دوری نہیں بلکہ دین سے بھی دوری ہے. جد و عمل، جہد و عمل سے بھی دوری کا نام مسلمان ضرور ہے. تو قرآن میں ہونا ہے. اصل قرآن کی بات یہ ہے، انہوں نے تشکیل الہیات جدید جو لکھا، اس میں ایک مقام پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، سماعت اور بصارت جو دی ہے وہ بڑی نعمت ہے. ان دونوں کیفیات کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اگر مربوط کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں بھی سدھار ممکن ہے. آپ تشکیل الہیات جدید پڑھیے. نہیں، اصل میرے بزرگوں دوستوں، میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہوں، طالب علمانہ انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بات، کہ جب تک کہ ہم عامل نہ ہوں، جیسا کہ اقبال نے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں گفتار کا وہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بننا سکھا. تو اصل کیا ہے کہ اقبال نے کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. دیکھیے کہ جب تک کہ آہ سحر گاہی کے آپ حامل نہیں ہوتے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ تمام جو دولتیں آپ کو ملنی چاہیے، اس سے آپ اپنے آپ کو دور سمجھیے، اپنے آپ کو دور سمجھیے. اگر اس دولت سے آپ کو اپنے آپ سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں
اور اپنے آپ کو ہمکنار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آہ سحرگاہی کی کوشش کیجیے، اور پھر اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یقیناً آپ کو ضمیر بھی آپ کا زندہ ہوگا، اور اس ضمیر کی زندہ علامت یہ ہے کہ قرآن آپ کا ایک ایسا دستور حیات بن جائے گا کہ جس کا ہر پل، ہر انداز، ہر چیز آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگا، جو دنیا بھی درست کر سکتی ہے، آپ کی عقبہ بھی سنوار سکتی ہے نا۔ یہ حاصل نہیں ہونے والی بات۔ میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقبال کو یہ جو کیفیت پیدا کی تھی، جیسے مشہور ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کی ابھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں بات آئی، یا نارا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ اسی کا مطلب ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہونا ہی کمال نہیں ہے، سلامتی بھی ہو جا، یا نارا کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، آگ کا ٹھنڈا ہونا ہی کافی نہیں ہے، آگ کا سلامتی بننا کافی ہے، اور یہ حکم پروردگار ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی ہے کوئی بات۔ تو پھر یہ بھی کہا کہ آگ ہے، ایک چیلنج ہے دیکھیں آج کے زمانے میں، اگر صحیح مسلمان ہے، صحیح مومن ہے، اور صحیح ادراک رکھنے والا مسلمان، اپنے آپ کو مومن قرار دینے والا مسلمان ہے، تو پھر اس کی منزل یہ ہوگی کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، اور نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا آپ اس منزل میں آئیں گے؟ کیا آپ اپنی منزل کو پہچانتے ہیں کہ یہ منزل کیا منزل ہے آپ کی؟ اس منزل پہ آنے والے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کہ وہ قرآن کیا ہے؟ ارے اس قرآن کا اندازہ کیجئے عظمتوں کا، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو خشیت ربانی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کمال فن تو یہ ہے کہ وہ سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن قیامت تک کے لیے آپ کی رہنمائی کا ذریعہ، رہنمائی کے ذریعے سے ہمارے لیے دستور حیات بن کر سامنے آ گئے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جہاں انسانوں سے مخاطب فرمایا، وہاں ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ اگر تم سچے اور پکے مسلمان ہیں تو پھر کرو کیا؟ تمہارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، وہ رول ماڈل کچھ اور نہیں ہے، صاف لفظوں میں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ چاہتے ہو تو پھر تمہارے سامنے ایک رول ماڈل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے اسوہ، ان کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے ایک ہدایت کا بہترین ماڈل ہے۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اور آپ کی شان کیا بتائی گئی؟ ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے ایک مقام پر غور کیا اسی آیت کے ٹکڑے پر، ورفعنا لک ذکرک، پروردگار عالم نے اگر ورفعنا لک ذکرک کی جگہ ورفعنا لگا اسمک بھی کہہ سکتا تھا، یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا آپ کے لیے، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا آپ کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، آپ غور کریں، پروردگار نے اسمک نہیں کہا، ذکرک کہا، اور رفعنا لک ذکرک کہا۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے ذکر میں خود نام شامل ہو جاتا ہے، ذکر میں خود نام شامل ہو جاتا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں کا۔ تو یہ ذکرک کہہ کر پروردگار نے اپنی عظمتوں کی طرف جہاں اشارہ فرمایا، رسول کی عظمتوں کی طرف اشارہ فرمایا، تو ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی ایک ہدایت کا سبق دیا، ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔
کہ میں پوری بصارت کے ساتھ میں ہدایت دیتا ہوں، میں پوری اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، میری ہدایت ہے پوری بصارت کے ساتھ، میں ہی نہیں بلکہ میرے پیچھے آنے والے بھی اسی ہدایت کے اگر ہدایت یافتہ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ضمیر کو زندہ رکھنا ہو تو قرآن میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، قرآن نہیں تو پھر جیسا کہ کہا گیا کہ وہ جیسے اقبال نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ نو انسان را پیام آخری، اقبال نے جیسے کہا حامل او رحمت للعالمین، سب سے بڑی بات ہے نیست ممکن جز بقرآن زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم کو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلامیہ نمبر 564 تباہ ہو کر آ چکا ہے اور یہاں سے آپ جتنے کاپیز چاہیں لے جا سکتے ہیں اور ہماری محفل کے بارے میں آپ کے ساتھیوں عزیزوں و اقارب پڑوسیوں کو جو ہے بتلا سکتے ہیں اور ان کو راغب کر سکتے ہیں کہ ایسی متبرک اور مقدس محفلوں میں شرکت ان کے لیے مفید ہو سکے گی۔ مجھے کچھ 2-3 اعلانات کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اعلامیہ آیا ہے اس میں 2 تبدیلیاں نماز کے اوقات میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز فجر 6:05 پہ ہوگی جمعہ کے دن سے، اور پھر عصر 5:05 پہ ہوگی جمعہ کے دن سے، کیونکہ آج کے بعد یہ اعلامیہ پر عمل ہوگا۔ اب 5 بجے ہو رہی ہے، 5:05 پہ ہوگی۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمارا اگلا جو اعلامیہ ہے اللہ کے فضل سے اس میں ایسے اہم عنوانات اور آپ کے جانے پہچانے نامور مقررین ہیں کہ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، جیسے مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلافات کی تاریخ، یہ محمد ضیاء الدین نیّر صاحب جو اقبالیات کے ایک اسکالر ہیں وہ مخاطب کر رہے ہیں تاریخ اسلام کی نشست۔ اور پھر ایک اور اہم عنوان اتباع سنت دلیل محبت۔ ابھی آپ نے قرآن کے بارے میں اتنی معلومات آخری خطاب سنا، اور اب جو ہے اتباع سنت دلیل محبت، اس عنوان سے حافظ محمد ساخ کمال قادری، جن کے پہلے لیکچر سے شریعت انفارمیشن سروس کا آغاز ہوا تھا، اور وہ 571ویں نشست کو مخاطب کریں گے۔ ضرور شرکت فرمائیے پیر کے دن، جبکہ 2 مارچ ہوگی۔ اور پھر تیسرے میں نے اعلان کر دیا ہے مثنوی مسافر جناب مستر مجاز صاحب محفل اقبال شناسی کی 795ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ لیکچر کے بارے میں ہمیشہ اعلان کیا جاتا ہے، استفادہ فرما سکتے ہیں۔ باغ عامہ میں اتوار کے دن صبح 7 بجے ڈاکٹر سی چندر شیکھر مخاطب کر رہے ہیں ویریکوز وینس۔ اب وہ ویریکوز وینس کا اردو ترجمہ میں نہیں، ڈاکٹر شمشاد بیٹھے ہیں، ویریکوز وینس کیا کہیں گے سر؟ یعنی اعصابی نظام سے متعلق، کیونکہ وینس تو اعصاب ہے نا، کمزوری ہے۔ جی صاحب، جو وال بڑھ جاتے ہیں اور جسم میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ماہر فن یہ اس کے ہیں اپولو ہاسپٹل کے، وہ مخاطب کر رہے ہیں صبح 7 بجے اتوار 1 مارچ۔ اس کے بعد ایک اور اعلان ہے، یہ بھی آپ کی سرپرستی کا محتاج ہے، سرپرستی مانے آپ شرکت فرمائیں تو کافی ہے۔ انجمن ترقی اردو آندھرا پردیش کی زیر سرپرستی اردو آرٹس ایوننگ کالج ہمایت نگر سالانہ جلسے تقسیم استاد و انعامات، یہ جو ہے 26 فروری یعنی کل ہے 5:30 بجے۔
اور آپ کو تو معلوم ہے ہمارے یہاں کل کوئی محفل نہیں ہوتی. کوشش کریے نوجوانوں کی ہمت افزائی ہوگی، خصوصاً ایسے جو اردو میڈیم سے ہمارے ہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پرنسپل ڈاکٹر عتیق اقبال صاحب آپ سے شرکت کی خواہش کر رہے ہیں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری محافل کا جو بجٹ ہے وہ بینک کے اکاؤنٹ سے دیکھا جا سکتا ہے. ہمیں مسجد کے جو عطیات ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ جزوی حصہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے، لیکن اب مشکل یہ ہوئی ہے 1-2-3 مہینے سے کہ اس کے اخراجات جو ہے اس کی اخراجات کی مشکل ہو رہی ہے. اگر آپ حضرات میں سے کوئی یہ سمجھیں کہ یہ نیک کام ہے اور اس میں حصہ لینا چاہیے تو بینک اکاؤنٹ نمبر لے کے اس میں جمع کریے، یا ان کو دیجیے تو یہ رسید بھی دے دیتے کہ بینک میں جمع کر دیں گے. اور یہ کہ اقبال کے بارے میں جو کچھ عالمانہ خطاب ہوا میں اس کے بارے میں اتنا سب سننے کے بعد کچھ نہیں کہوں گا. البتہ یہ کہوں گا کہ اقبال ایک شعر میں فرماتے ہیں، نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی. وہ زندگی بھر یہی توجہ دلاتے رہے، نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت اس کی، کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا. وہ چاہتے ہیں یعنی سرے راہ بیٹھنا تو کیا مانگنے والے بیٹھتے ہیں سرے راہ، تو وہ جو ہے نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ کہتے ہیں کہ اقبال کہاں ہے کدھر ہے یہ سب پوچھو مت. نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا. یعنی آپ کو جو توجہ دلائی جا رہی ہے اس کی تبدیلی کا مرحوم کی روح انتظار کر رہی ہے. بس یہ کہنا تھا. دعا ہو چکی ہے، محفل اشار کریے، سوال کریے، سوالات کرنا